اتوار 17 جولائی کو پریس فار پیس فاؤنڈیشن UK کے زیر اہتمام ماحولیاتی آگاہی مہم کے سلسلے میں ماحولیات کے ماہرین اور شہریوں کے مابین بھمبر کے ماحولیاتی مسائل کے موضوع پر ایک مکالمے کا اہتمام کیا گیا، جس میں ماہرین ماحولیات اور دردمند شہریوں نے آزاد جموں و کشمیر کے جنوبی اضلاع میرپور اور بھمبر میں فیکٹریوں، کارخانوں اور اینٹوں کے بھٹوں سے پھیلنے والی صنعتی آلودگی کو مضر صحت قرار دیتے ہوئے اس کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے ضروری قانون سازی کا مطالبہ کیا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اگر محکمہ جنگلات میں دہاڑی دار مزدوروں کی جگہ تربیت یافتہ عملے کو تعینات کیا گیا ہوتا تو قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور جنگلات کو پہنچنے والے نقصانات سے بچا جا سکتا تھا۔ BBC کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ضلع بھمبر کے جنگلات گزشتہ کئی ماہ سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بارود کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ پینل ڈسکشن کے میزبان مظہر اقبال مظہر تھے، جبکہ شرکاء میں پروفیسر ڈاکٹر محمد اشتیاق، ڈاکٹر اظہر فخر الدین، ڈاکٹر مہوش مقبول، شعیب ہاشمی، ڈاکٹر صدیق اعوان اور ڈاکٹر بصیر الدین قریشی شامل تھے، جبکہ سابق DGEPA اور عالمی ماحولیاتی تنظیم IUCN کے رکن راجہ رزاق نے بھی اس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ مذاکرے کے شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جنگلات انسانی بقا کے لیے ناگزیر ہیں، لیکن ان کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے، جس سے انسانی اور جنگلی حیات کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ڈاکٹر محمد اشتیاق نے کہا کہ بھمبر میں اینٹوں کے بھٹوں میں ناقص کوئلہ استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے ان میں کام کرنے والے مزدوروں اور ملکہ آبادی کی صحت، فصلیں اور جنگلات متاثر ہو رہے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے لیے حکومتی ادارے، سول سوسائٹی اور عوام مل کر کوششیں کریں۔ فیکٹریوں میں کام کرنے والے بچوں اور دیگر ورکرز کی صحت اور تعلیم کے لیے حکومت اور فیکٹری مالکان اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ فیکٹریوں اور شاہراہات کے ارد گرد درخت لگائے جائیں، فیکٹریوں کے ساتھ گرین بیلٹ بنائے جائیں اور ندی نالوں پر چیک ڈیم بنانے کی بھی ضرورت پر زور دیا گیا۔ برطانیہ سے ماہر تعلیم شاہ شعیب ہاشمی نے بھمبر اور دیگر شہروں میں کوڑا کرکٹ کو تلف کرنے کے نظام کو عدم موجودگی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ بھمبر اور دیگر مقامات کو سائنسی انداز میں کوڑا تلف کرنے کے لیے حکومتی ادارے متحرک ہوں اور بلدیات کے ادارے ری سائیکلنگ کا جدید نظام متعارف کرائیں۔ جنگلات کی تجدید کے لیے ہونے والی عالمی فنڈنگ کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا اور یہ کہا کہ یہ فنڈنگ کہاں جا رہی ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر زرعی زمینوں اور درختوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ مادیت کے لالچ میں انسانی حیات کو آکسیجن دینے والے درختوں کا بہت تیزی سے کلا کما افسوسناک ہے۔ درختوں کے اوپر آرا چلانے والے یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بیج کو تیار ہونے میں کتنے سال لگتے ہیں۔ ماحول کے تحفظ کے لیے حکومت اور عوام مل جل کر کوششیں کریں۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں غیر سرکاری اداروں کی کوششوں سے عوام میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے شعور کی بیداری کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، جس کو سول سوسائٹی کے تعاون سے پورے ملک میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ جرمنی سے قابل تجدید توانائی کے ماہر ڈاکٹر اظہر فخر الدین نے بتایا کہ جنگلات کی بے دریغ کٹائی، آبادی کے اضافے، ماحولیاتی آلودگی اور دیگر عوامل کی وجہ سے پوری دنیا کے مقابلے میں پاکستان کا اوسط درجہ حرارت بڑھ گیا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کے سب سے اوپر والے درجے میں شامل ہو چکا ہے اور انہی تبدیلیوں کی وجہ سے درجہ حرارت 53 درجے تک پہنچا ہوا ہے، جبکہ پاکستان ہوا کی آلودگی کے انڈیکس کے سب سے خراب درجے کے ممالک میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ضلع بھمبر میں جنگلات کا آدھے سے زیادہ رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ جنگلات کی آگ بجھانے کے دوران محکمہ جنگلات کے 6 اہلکار زخمی اور 2 شہید ہوئے۔ یہ سارے عوامل سوالیہ نشان ہیں کہ محکمہ جنگلات ان حادثات کو روک تھام کے لیے کیا کر رہا ہے۔ برنالہ اور بھمبر میں سٹون کرشنگ مشینیں ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہی ہیں، جبکہ ماحول کے مسئلے کو حکومت اور عوام مل کر ہی حل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگلات کے عملے کو آگ بجھانے کی تربیت اور ضروری آلات فراہم کیے جائیں، جبکہ گھروں کی تعمیر میں سیمنٹ کے بجائے ماحول دوست مٹیریل کے استعمال کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ نباتیات کی ماہر ڈاکٹر مہوش مقبول نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ پودے اور جنگلات ہماری زمین کے لیے پھیپھڑوں کا کام دیتے ہیں اور جنگلات کے بغیر زمین پر انسانی زندگی کا وجود خطرے میں ہے۔ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے خطے کا ماحولیاتی توازن بگڑ رہا ہے۔ یونیورسٹیوں کے طلباء کی تربیت و آگاہی کی حد تک تو وہ خود اور یونیورسٹی کا ماحولیاتی شعبہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، مگر مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ ان کے لیے حکومتی سرپرستی میں تمام شعبہ زندگی کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
سابق ڈی جی ای پی اے راجہ رزاق نے اپنی تحریری تجاویز میں بتایا کہ ضلع بھمبر میں سب سے زیادہ بڑا چیلنج کرش پلانٹس کا ہے۔ سٹون کریشنگ پلانٹس کا غیر منظم آپریشن چل رہا ہے جو علاقے میں تباہی مچا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بجری نکالنے کے نتیجے میں مٹی کو انتہائی ناموار طریقے سے کاٹا جاتا ہے۔ قدرتی پانی کے بہاؤ کے سلسلے کو مسدود کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں سیلاب کے علاقے تبدیل ہو رہے ہیں، جبکہ پرانی بستیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ برنالہ میں تمباکو کی تھریشنگ اور پروسیسنگ فیکٹریاں لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ماحولیاتی تباہی اور آلودگی بہت زیادہ ہے۔ پنجاب اور کے پی میں ایسے پلانٹس پر پابندی ہے، یہی وجہ کہ وہ آزاد جموں کشمیر کو اپنے غیر قانونی کاروبار کے لیے محفوظ جنت سمجھ کر وہاں منتقل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیوا وٹالہ نیشنل پارک میں جنگلی حیات خطرے میں ہیں، جس کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ ڈاکٹر صدیق اوان نے خطے میں جنگلی حیات کی اہمیت کو اجاگر کیا، بھمبر کے علاقے میں جنگلی حیات کے ممکنہ خاتمے پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریڈ جنگل فاؤل نامی پرندہ تقریباً ناپید ہو چکا ہے، اس حوالے سے توجہ چاہیے۔ ڈاکٹر بصیر الدین قریشی نے ڈاکٹر مہوش کی تائید کرتے ہوئے بتایا کہ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے دنیا جنگلات کے فروغ پر کام کر رہی ہے۔ پریس فار پیس فاؤنڈیشن کی اس ویبینار میں لوگوں کی بڑی تعداد نے خطے میں ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے مفید تجاویز بھی دیں۔